بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، قیامت کے دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ہر شخص اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کسی کا پسینہ پاؤں تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا منہ تک آیا ہوگا۔ اس دن کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ ایک دوسرے کا ہوش نہیں ہوگا۔ محترم دوستو، ایسے وقت میں بھی 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، عادل یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ جس نے اپنی رعایا میں انصاف کے ساتھ حکومت کی ہوگی۔ نمبر 2، نوجوان جس نے اپنی پوری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی۔ محترم بزرگوں، جوانی ایسی ہوتی ہے کہ جسم طاقت سے بھرا ہوتا ہے اور دل میں بڑی تمنائیں ہوتی ہیں کہ انسان کا دل اس کو خواہشیں پوری کرنے کو کہتا ہے، اور اسی کا شیطان پورا فائدہ اٹھاتا ہے اور غلط کاموں میں لگا دیتا ہے۔ لیکن ایسے وقت میں وہ شخص شیطان کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے اور ہر لمحے دکان میں ہو یا مکان میں شریعت کے بتائے ہوئے حکم کے حساب سے ہی چلتا ہے، تو قیامت میں اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ نمبر 3، وہ شخص جو مسجد سے دل لگائے رکھتا ہے، یعنی نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے، دنیا کے کاموں میں لگ کر بھی وہ نماز سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے کاموں کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ نماز ادا کرنے میں یہ کام رکاوٹ نہ بنے۔ نمبر 4، وہ 2 لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے دوست بنے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے واسطے آپس میں دوستی اور محبت رکھتے ہیں، جب ملاقات ہوتی ہے تو ان کی بات چیت ایسی ہوتی ہے کہ دین کے کام کو آگے بڑھایا جائے، اور جب جدا ہوتے ہیں تب بھی اسی حال میں ہوتے ہیں کہ دین کا کام انجام دیا جائے۔ نمبر 5، وہ شخص جو زنا کاری کرنے سے بچے، جس کو کوئی حسین اور خوبصورت عورت گناہ کرنے کے لیے بلائے اور وہ یہ کہہ کر اس عورت کے پاس نہ جائے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ کا اتنا ڈر ہے کہ موقع ملنے کے باوجود بھی گناہ کرنے سے بچے۔ نمبر 6، وہ شخص جو چھپا کر صدقہ کرے، یعنی ایسا شخص جو اتنا چھپا کر خرچ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ مطلب یہ ہے دوستوں کہ صدقہ لوگوں کو بتانے اور جتانے کے لیے اور دکھاوے کے لیے نہ کرے، بلکہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے۔ نمبر 7، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے، تو وہ شخص جب بھی اکیلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور احسان کو یاد کر کے روتا ہے، یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ذلت اور رسوائی سے بچائے اور جنت کا حقدار بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔